أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. قرآن حکیم جو عالم الفاظ اور کلمات میں رب اکبر کا عظیم ترین معجزہ ہے، اور ایک زندہ اور باقی معجزہ ہے. بعض حضرات قرآن کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، اور جب بات سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوتی ہے تو بھی وہ قرآن مجید کی عظمت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی بڑا معجزہ ہے. حالانکہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ در یتیم عبداللہ، یہ راحت جان آمنہ، یہ پروردہ آغوش ابو طالب، یہ اس قلب کا مالک جس قلب پر وہ قرآن نازل ہوا کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکی۔ حضور کی ذات گرامی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ اس معجزے کی تائید کے لیے جو معجزے آئے، اس معجزے کو سمجھانے کے لیے جو معجزے آئے، اس معجزے کی تثبیت کے لیے جو معجزے آئے، ان میں پھر سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اور یہ قرآن مسلسل آپ کے سامنے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس قرآن کو قرآن حکیم کہا ہے، کتاب حکیم کہا ہے۔ اور ایک مقام پر یہ جو میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 7ویں آیت، اس میں قرآن مجید کی آیتوں کی تصنیف و تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ، لیکن کہا گیا کہ وہ آیتیں جو محکم ہیں وہی ام الکتاب ہیں، ہن ام الکتاب۔ لفظ ام جو ہے یہ بڑا فکر انگیز اور بڑا غور طلب اور بہت اس کے معنی میں گہرائی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں صرف ماں کو ام کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو اس کے استعمالات اور قرآن میں جو استعمالات ہیں وہ صرف ماں کے لیے نہیں ہیں، کسی بھی حقیقت کی اصل ام کہلاتی ہے۔ اب جیسے یہیں پر ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی ہے وہ ذات بابرکت، وہی ہے وہ خدا یکتا، وہی ہے وہ عظیم و دانا، وہی ہے رب العالمین، وہی ہے عزیز و حکیم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی۔ هو الذی، یہ هو الذی کا جو فقرہ ہے نا، یہ تعبیر یہ قرآن مجید میں بڑی تجلیوں کی حامل ہے۔ هو الذی، جیسے سورہ مبارک ہے جمعہ، ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے آپ، اس کی دوسری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ هو الذی، یہ جہاں هو الذی آتا ہے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے، وہاں ایک خاص عظمت باری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جس عظمت کے ساتھ اس نے رسول بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اسی طرح یہاں پر ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، اسی کتاب میں کچھ محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، یہ جو محکم آیتیں ہیں یہی اصل کتاب ہے، یہی ام الکتاب ہے۔ تمام کتاب کے مطالب اسی میں منحصر ہیں اور اسی سے متفرع ہوتے ہیں۔ جیسے کسی شاخ کی جڑ ہوتی ہے، اسی سے تنا بلند ہوتا ہے اور پھر اسی تنے سے شاخیں پھیلتی ہیں، تو جو کچھ شاخوں سے حاصل ہوتا ہے دراصل وہ جوہر پنہا تھا کہاں؟ جڑ میں۔ تو یہ جو ام الکتاب ہیں یہ وہ محکمات ہیں، ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، اور یہ ام الکتاب کے مقابلے میں کچھ اور آیتیں ہیں کہ جو متشابہات ہیں۔
یہ متشابہات کی تعریف میں بہت کچھ کہا گیا اور میں نے تھوڑے سے اقوال آپ کے سامنے نقل بھی کیے، لیکن متشابہات کا ایک سادہ سا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو ایک طرف تو وہ طبقہ تھا جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، مکے کے وہ قبیلے جن کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ مبارکہ یاسین میں جو کہا گیا ہے نا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، کوئی رسول نہیں آیا، تو اس کا جو ظاہری مفہوم ہے، حالانکہ اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے۔ دوسری طرف وہ قومیں تھیں جن پر توریت نازل ہو چکی تھی، انجیل نازل ہو چکی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں اور یہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو ان آیتوں سے ملتی جلتی ہیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، ملتی جلتی ہیں، لیکن دونوں میں جو فرق و امتیاز ہے وہ طے کون کرے گا؟ وہ یہ آیتیں نازل جو ہو چکی ہیں ام الکتاب کی حیثیت سے۔ جہاں اور اقوال ہیں وہاں اس ایک قول کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اس طرح سے اگر تفسیر متشابہات کی جائے تو لازمی نہیں ہے کہ متشابہ انہی آیتوں کو کہا جائے کہ جو قطعاً ناقابل تفسیر ہیں۔ اب یہ بالکل ایک علمی بحث ہے، اسے یہی ترک کر رہا ہوں۔ اچھا، مان لیا کہ بہت سی آیتیں ہیں جو قطعاً ناقابل تفسیر ہیں، مگر کس کے لیے؟ عام انسانوں کے لیے یا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اب اسی آیت کو اگر آخر تک پڑھیں، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، یعنی محکمات کو چھوڑ کر، یعنی جو یقینی باتیں ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو یقینی باتیں نہیں ہیں ان کے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس اختیار کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ برپا کریں، وابتغاء تأویلہ، اور یہ وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل، وہ تعویل کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ، وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل مگر اللہ۔ والراسخون فی العلم، یہاں تک کل بات پہنچی تھی، اسے ذرا سا اور واضح کر دوں۔ والراسخون فی العلم وما يعلم تأویلہ الا اللہ، والراسخون فی العلم وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ یہاں پر یہ ہے کہ وما یعلم، اور نہیں جانتا اس کی تعویل، تعویلہ کوئی مگر اللہ۔ اب اللہ کے بعد لکھا ہے والراسخون فی العلم، تو اسے کس طرح ترجمہ کیا جائے کہ نہیں جانتا کوئی تعویل مگر اللہ اور راسخون فی العلم، یا نہیں؟ ٹھہر جائیں یہاں پر، نہیں جانتا کوئی اس کی تعویل مگر اللہ، بس۔ اب دوسرا جملہ شروع کیا گیا
والراسخون فی العلم یقولون، اور جو علم میں راسخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، جو کچھ ہے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ دونوں قرأتیں معتبر ترین مفسرین کے ہاں موجود ہیں، یعنی ایک یہ قرأت، ایک یہ تفسیر، ایک یہ اسلوب بیان کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل مگر اللہ، بس یہاں خاموش۔ اور راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ دوسری تعویل یہ کہ نہیں، وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل نہیں جانتا کوئی مگر اللہ اور راسخون فی العلم۔ اور یہ جو راسخون فی العلم ہے، ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی صدائے حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہر اس حقیقت پر جو رب کی طرف سے ہے۔ لفظی اعتبار سے اس تعبیر کو، اس تفسیر کو اختیار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، نحوی مجبوری کوئی نہیں ہے، محظور کوئی نہیں ہے۔ تو اب بس دیکھنا یہ ہے کہ معنوی محظور ہے یا نہیں۔ لفظی اعتبار سے، تجزیہ و ترکیب کے اعتبار سے، سینٹنس کے کمپوزیشن و کنسٹرکشن کے اعتبار سے دونوں تعبیریں برابر کی ہیں۔ تو اب ان دونوں میں سے کون سی تعبیر اختیار کی جائے؟ گویا وہ آیت جو محکم و متشابہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے وہ خود ہی متشابہ ہو گئی۔ اور فرمانے وہ آیت جو محکم اور متشابہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے خود وہ آیت ہی متشابہ ہو گئی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر معنوی نظام کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اس آیت کا معنوی نظم کیا ہے۔ اس لیے میں نے کل بالکل تقریر کے اختتام پر کہا تھا کہ والراسخون فی العلم، یہ تعبیر جو اختیار کی گئی ہے، یہ تعبیر خود اعلان کرتی ہے، یعنی یہ بولتی ہوئی تعبیر خود پکارتی ہے کہ یہ راسخون فی العلم وہ ہیں جنہیں علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک تو خود وہ انہیں راسخون فی العلم کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ایک منزل یہ ہے کہ ہم کسی کو پڑھا لکھا کہیں، ایک منزل یہ ہے کہ ہم کسی کو، ہم کیا اور ہماری سمجھ کیا، ہم کیا ہمارا معیار کیا، ہم کسی ایک فرد کے لیے یا کسی گروہ کے لیے ہم کہیں کہ یہ صاحبان علم ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ پروردگار، وہ عالم و علیم و خبیر و سمیع و بصیر، وہ خالق قرآن، وہ منزل قرآن، وہ کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں پایا رکھتے ہیں۔ ایک اور سب مل کر بلند صلوات۔ واضح ہو رہی ہے بات، نزاکت، کہ خود اللہ کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم۔ آخر یہ کون سی شخصیتیں ہوں گی؟ کیا قیامت کا علم ہوگا ان کے پاس جو خدا کہے راسخون فی العلم؟ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہیں
جو علم میں کامل ہیں، جو علم میں مضبوط ہیں، جو علم میں مستحکم ہیں. خود لفظ راسخ کو سمجھنے کی ضرورت. راسخ کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ رسوخ کے کیا معنی ہیں؟ آپ صاحب رسوخ کسے سمجھتے ہیں؟ جو اس منزل تک پہنچا ہوا ہو کہ جہاں گرہ کشائی کر سکے. جو عقدہ کشائی کر سکے، جو مقصد کو حاصل کر سکے اور مقصد دلا سکے، جو منزل تک پہنچا ہوا ہو اور منزل تک دوسرے کو پہنچا سکے، جو گوہر مراد پا چکا ہو اور دوسرے کو گوہر مراد دے سکے، اسی کو تو راسخ کہتے ہیں کہ یہ صاحب اثر و رسوخ ہیں. تقریب ذہن کے لیے یہ سب جملے عرض کرتا ہوں. تو والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. یہ بولتی ہوئی تعبیر پکارتی ہے کہ یہ اشارہ ایسی ہستیوں کی طرف ہے جن ہستیوں کو اللہ نے تعویل قرآن عطا فرمائی. اور پھر ان کی یہ کیفیت ہے، کہتے ہیں آمنا بہی. توجہ رکھیے گا، کوئی جاہل کہے کہ میں ایمان لایا تو اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن مجید تربیت کے لیے بھی تو آیا ہے نا. تربیت، تعلیم، تزکیہ اور انسان کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک پہنچانے کے لیے آیا ہے نا قرآن. تو اس کے اور رب کا کلام ہے، تو اس میں ربوبیت کی شان کے ساتھ ساتھ تربیت کی تمام حکمتیں ہیں. ربوبیت کی تمام تر لطافتوں اور عنایتوں کے ساتھ تربیت کی تمام تر حکمتیں ہیں. ایک گروہ ہو جو کسی مسئلے میں نادان اور شک میں مبتلا ہو، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہوں پڑھے لکھے دانشور، ساری دنیا کا علم رکھنے والے، اور وہ کسی کی بات پر یقین کر چکے ہوں. تو وہاں بطور مثال کہا جائے گا کہ دیکھو تم لوگ تو یقین نہیں رکھتے، یہ جو صاحبان علم و خبر ہیں یہ ہماری بات پر یقین رکھتے ہیں. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ متشابہات کا علم کسی کو نہیں ہے مگر اللہ کو ہے. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. آمنا بہی، یہ آمنا بہی ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہل کے ساتھ ایمان ہی نہیں ہوتا. ایمان نام ہے تصدیق کا، تصدیق فرع ہے خبر کی. کچھ انفارمیشن آئی، خبر ملی، اطلاع ملی، ابتدائی علم حاصل ہوا، پھر انسان نے ابتدائی تصورات حاصل ہوئے، پھر ان ابتدائی تصورات پر آپ نے تصدیق کی، مہر تصدیق لگائی، دل سے کہا کہ ہاں یہ بات سچی ہے. یہ جہل کے مراتب نہیں ہے، یہ علم کے مراتب ہیں. کوئی نادان کسی بھی بات پہ یقین کر کے بیٹھ جائے تو اس کے یقین کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بے خبر اور نادان کسی بات کا یقین کر لے، اس کے یقین کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو بھی ہو عوام میں کم سے کم کوئی خاص انسان اس کے یقین کو قابل حوالہ نہیں بنا سکتا. اور یہاں پروردگار حوالے کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو راسخون فی العلم ہیں، یہ جو علم میں کمال اور رسوخ رکھتے ہیں، جن کا علم مستحکم اور راسخ ہے، یہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ محکمات اور متشابہات سب ہمارے رب کے جانب سے ہیں. یہاں ٹھہر کر ذرا سا ایک قدم اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے.
خود قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مثلا غالباً سورہ مبارکہ نحل میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اے حبیب آپ پر کتاب نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے سامنے اس کتاب کو بیان کریں۔ تو جب بیان کرنے کا اختیار دیا ہے اور بیان کرنے کا کام سپرد کیا ہے، بیان کرنے کا وظیفہ دیا ہے، بیان کرنے کی ذمہ داری دی ہے، تو کیا علم نہیں دیا ہوگا بیان کرنے کے لیے؟ کوئی کسی اور کا انتخاب نہیں ہے، یعنی یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی کبھی کہیں ہوتا ہے کہ جہاں عدل و انصاف کے تقاضے پیش نظر نہ ہوں، حقوق بشری کے تقاضے پیش نظر نہ ہوں، حفظ مراتب پیش نظر نہ ہو، جہاں کسی ذاتی مصلحت کی بنا پر سفارش سے یا کسی اور وجہ سے کسی نااہل کو کوئی منصب دے دیا جائے، نعوذ باللہ۔ عباس یونیورسٹیز میں ایسے لیکچررز لگا دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں میں نے لفظ جان بوجھ کے کہا ہے، لیکچرر لگا دیے جاتے ہیں جو وہ سبجیکٹ پڑھا نہیں سکتے، جو سبجیکٹ پڑھا نہیں سکتے، مگر معلوم ہوا لگا دیے گئے۔ کیوں لگا دیے گئے؟ کالج کے مینیجر کے دوست تھے یا عزیز تھے یا رشتہ دار تھے، یا کسی منسٹر کے عزیز تھے، دوست تھے، رشتہ دار تھے، کوئی سبب تھا جو یہ لگا دیے گئے۔ نعوذ باللہ، یہ مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن سے قریب آ جائے۔ یعنی جو پڑھا نہیں سکتا کوئی سبجیکٹ، اسے پڑھانے کے لیے مأمور کر دیا گیا۔ بھئی یہ مجرم معاشرے میں ہوتا ہے، یہ کرپٹ معاشرے میں ہوتا ہے۔ وہ حق سبحانہ و تعالی جو علیم اور عادل اور حکیم اور خبیر ہے، وہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ پر، وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، مختلف تعبیریں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ کیا بیان کریں؟ کہ کیا چیز اللہ نے ان پہ نازل کی ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے محکم یا متشابہ نازل کیا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اس سب کی تفسیر پیغمبر کو بتائی ہے، اور پھر پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ اس کی تفسیر آپ بیان کریں۔ اس لیے یہ مسئلہ از روح عقل اور از روح نقل، کتاب اور عقل دونوں لحاظ سے طے شدہ تسلیم کیا جائے گا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تفسیر، ایک ایک حرف کی تفسیر مصطفیٰ پر عیاں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے مختلف الفاظ میں، اور خود سورہ نحل ہی میں ایک سے زائد مرتبہ مکرر ہوا ہے یہ مضمون کہ ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ بیان کریں۔ اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک حدیث ہے اور حدیث صحیح، حدیث صحیح حضرت امام احمد ابن حنبل نے اسے نقل کیا، امام ابو داؤد نے نقل کیا، اور اس عہد کے علامہ البانی نے اس کی تصدیق کی، اور طول تاریخ میں بہت سے حضرات نے اس کی تصدیق کی۔ پیغمبر نے فرمایا الا اننی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، حدیث صحیح، حدیث صحیح، حدیث صحیح۔ آگاہ رہو کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، اور کتاب ہی کے مثل ایک چیز اس کے ساتھ ہمیں عطا کی ہے۔ احمد ابن حنبل نے نقل کی، ابو داؤد نے نقل کی، عجلونی نے نقل کی، البانی نے نقل کی اور تصدیق و تصحیح کی۔ ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے نقل کی اور تصدیق کی اور تصحیح کی، اور کسی نے طعن نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط روایت ہے یا صحیح ہے یا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ حضرت نے فرمایا دو تعبیریں، کہیں کہا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اور کہیں کہا الا انی یا اننی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، دیکھو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی کے مثل اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیا گیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ یعنی جو کچھ متن کتاب ہے، متن کے ساتھ ساتھ جو شرح ہے، تفسیر ہے، بیان ہے، وہ ہمیں اللہ نے خود عطا کیا ہے۔ اس حدیث اور اس آیت کی موجودگی میں ایک مسئلہ تو یہ بالکل روشن ہونا چاہیے کہ کوئی یہ جرأت نہ کرے، یہ جسارت نہ کرے کہ حدیث پیغمبر کی قدر و قیمت کو کم کرے۔ یہ جو بعض حضرات خود کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حدیث کے لیے کہنا کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تکذیب قرآن ہے، یہ خود قرآن کو جھٹلانا ہے۔ حدیث کی فی الحقیقت و فی الواقع و فی الاصل اہمیت ہے۔ ہر وہ کلام جو ثابت ہو جائے کہ پیغمبر نے کہا ہے، اس کی قدر و قیمت قرآن کی آیت سے کم نہیں ہے۔ ہر وہ جملہ جو ثابت ہو جائے کہ پیغمبر نے کہا ہے، یہ نہیں کہ محدثین دعویٰ کریں کہ پیغمبر نے کہا ہے، ورنہ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو حضور نے نہیں کہا اور حضور کی طرف نسبت دی گئی۔ وہ ایک تاریخ کا عالمیہ ہے، تاریخ اسلام کا اور ثقافت ملت اسلامیہ کا ایک عالمیہ ہے۔ لیکن ہاں وہاں وہ حدیثیں بھی ہیں جو صحیح السند ہیں اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہیں۔ اچھا، مجھے کسی کا تبصرہ یاد آ گیا، کسی نے مجھ سے کہلایا ہے کہ آپ کی مجلس میں، اب کیا میں نقل کروں، صلوات کا شور بہت ہوتا ہے اور جس سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور لوگ دلوں میں صلوات پڑھ لیں اور آپ بیان کریں۔ میں آپ کو صرف سنا رہا ہوں یہ جملہ تاکہ آپ اس صلوات کے شور میں کوئی کمی نہ کریں۔
آپ کو صلوات اچھی، جسے صلوات اچھی نہ لگتی ہو، صلوات سننا پسند نہ ہو، صلوات جس کے کانوں پہ بار ہو، وہ میری مجلس نہ سنیں۔ ہمیں ایسے سامعین نہیں چاہیے، خواہ زحمت نہ کریں، مشقت نہ اٹھائیں۔ ہمارا کوئی جملہ آپ کے کام نہیں آئے گا، خدا کرے کام نہ آئے۔ یہ صلوات ہی تو مجلس کی زینت ہے۔ یہ صلوات آپ کو معلوم ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، میں اسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں اور کئی جگہ عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ کے اسم اعظم سے کچھ زیادہ کمتر نہیں ہے یہ ذکر۔ خود قرآن مجید اگر آپ پڑھتے ہوں، اگر توفیق ہوئی ہو یا توفیق ہو جائے تو پڑھ لیجئے گا کہ اس صلوات کا کیا رتبہ ہے۔ میں پڑھ چکا ہوں، پھر مکرر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ 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 ہے بھائی، اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہیں سے آئے ہیں، وہیں پلٹ کے جانا ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے، وہی حساب لے گا اور وہی انعام دے گا نیکیوں پر، وہی سزائیں دے گا خطاؤں پر۔ اس نے اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ احکامات دیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، زکوٰۃ دو، صدقہ ادا کرو، سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، تمام احکام اس نے حاکم کی حیثیت سے دیے ہیں۔ اللہ ایک مقام ہے، صرف ایک مقام ہے جہاں اس نے کس محبت سے، شفقت سے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، تعظیم کا اظہار کیا ہے۔ وہ جو سب سے معظم ہے، اس نے کسی کی تعظیم کا اظہار کیا ہے اور اس نے کہا ہے دیکھو میں اور میرے خاص ملائکہ اس نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، ایمان لانے والوں تم بھی صلوات بھیجو۔ اور صرف صلوات نہیں، اس نبی کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے۔ یہ صلوات جو آپ سے کہتا ہوں یا آپ جو صلوات پڑھتے ہیں، ایک تو یہ کہ جب بھی جہاں بھی خیال بھی آ جائے پیغمبر کا تو درود ضرور پڑھیے گا، یہ ادب سیکھیے۔ یہ ادب سیکھیے، یہ ادب سیکھیے، یہ نسبت، یہ رشتہ قائم کیجئے۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کہیں آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کھیت میں مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہے، کوئی کہیں کچھ کام کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کوئی ایوان حکومت میں بیٹھا ہے، اگر حضور کا خیال آ جائے تو زبان پہ صلوات آنی چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بھائی تنہا ہیں، ایوان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، اس وقت بھی حالانکہ اگر اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان بھی سن لیں تو آپ کے اجر میں زبان بھی ثواب پائے گی، کان بھی ثواب پائے گا، دل سے پڑھا ہے تو دل بھی ثواب پائے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے ثواب کی حقیقت بھی کیا ہے۔ اور اب جب مجلس ہی منعقد ہوئی ہے ذکر کی تو یہاں کس لیے خاموشی سے صلوات پڑھی جائے؟ تاکہ آپ گراں گوش نہ ہو جائیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس تبصرے سے، جن صاحب نے بھی پہنچایا
خدا انہیں بھی معاف فرمائے۔ ایک حدیث عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھوں، اور یہ حدیث وہ ہے جو ایسی صحیح السند ہے جسے نواصب نے بھی نقل کیا ہے اور تمام فرقوں نے نقل کیا ہے، اس میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے۔ صلوات کے ثواب میں تو بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث جس میں نسبتاً شاید ایسے ہی ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے سب سے کم ثواب بیان ہوا ہے۔ ظرف چاہیے ہوتا ہے نا، ہمیں بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کم ظرف ہو اسے اگر کوئی بہت بڑی نعمت ملنی ہو، اچانک مل جائے تو ویسے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، ظرفیت نہیں ہوتی، سنبھال نہیں سکتا دولت۔ تو اس لیے بڑا بڑا ثواب جو ہے وہ تو اہل ظرف، اہل دل کے لیے بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک روایت جو صحیح السند ہے ہر اعتبار سے، حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار صلوات بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سب نے غور سے سن لیا نا؟ کہیں بھی ہو، یہ جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا تو دین ایمان پھر میڈیا ہی ہو جاتا ہے۔ ان جوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صرف ہماری بات دوسروں کو نہ سنایا کیجیے، خود بھی دھیان سے سنا کیجیے، خود بھی سنیے، اس پہ عمل کیجیے، ایک عمل کیجیے، حضور سے محبت کیجیے، اور حضور کا خیال بھی آ جائے تو زبان پہ درود آنا چاہیے۔ ایک صلوات۔ یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، چونکہ بہرحال جتنی بار میں حضور کا تذکرہ کروں گا، آپ صلوات بھیج رہے تھے اور غیر منظم سی صلوات تھی، کسی نے دھیرے سے بھیجی ہو، کسی نے زور سے بھیجی ہو، کسی نے یہاں سے صلوات بھیجی، کسی نے، تو میں نے چاہا کہ پھر اس موضوع پر ہی گفتگو کر لوں۔ بھلا جب بھی حضور کا تذکرہ آئے، چاہے سماعت سے گزرے اور چاہے نگاہ سے گزرے، کتاب آپ پڑھ رہے ہیں کوئی اور اس میں آ گیا پیغمبر نے فرمایا، اگر وہ کاتب بدذوق ہے اور اس نے لفظ پیغمبر کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا ہے تو آپ صرف عبارت نہ پڑھیے، پیغمبر جیسے ہی آئے آپ فوراً اپنے دل میں اور زبان پہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی کتابیں پڑھنے کا ادب ہے، وہ علم تبھی منتقل ہوگا جب شہر علم سے وفاداری ہو۔ بس اب گفتگو کو مختصر کروں، اللہ نے کتاب نازل فرمائی پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر انہیں کتاب کی پوری تفسیر عطا فرمائی اور انہیں مأمور فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور حضور نے کہا کہ اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ قرآن اور اسی قرآن جیسا ذخیرہ علم مجھے ساتھ ساتھ عطا کیا گیا ہے۔ یہ تب ہے جب ہم مثلہ کو صرف تفسیر قرآن لفظی تک محدود رکھیں، یعنی یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور کچھ قرآن مجید کی آیتوں کی وہ تفسیریں ہیں جو عطا کی گئی ہیں، تو اب وہ جو آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بہت سے حضرات نے وہاں کہا ہے کہ یہ صرف آیات قرآن کے لیے ہے، نہیں، آیات قرآن کے لیے نہیں ہے، پیغمبر جو کچھ بھی کہیں وہ ہوائے نفس کے تحت نہیں کہتے،
یہ نہیں کہ جب پیغمبر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو گویا وما ينطق عن الہوا کی شان ہے. نہیں، قرآن نہیں ہے، خطبہ دے رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، کسی سے مزاح کر رہے ہیں، کسی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کسی کی زجر و توبیخ کر رہے ہیں، کسی کو بٹھا رہے ہیں، کسی کو بزم سے اٹھا رہے ہیں. جس وقت جہاں بھی پیغمبر ہیں، ما ینطق عن الہوا، وہ خواہش نفس کے تحت گفتگو نہیں کرتے، ایک حرف ادا نہیں کرتے. یعنی اگر بچوں کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھا لیا اپنے پاس اور مجمع سے کہا پہچانو یہ کون ہے، تو یہ صرف ہوائے نفس نہیں ہے، یہ محبت پدرانہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نانا ہیں تو نواسوں کی تعریف کر رہے ہیں. ان لبوں پر مہر لگی ہوئی ہے وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. ہر کلام آپ کا اسی مقام سے ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ اب اگر یہ کلام جزاکم اللہ. اب یہ جو فقرہ ہے کہ اوتی الا و انی یا اننی اوتیت الکتاب یا اوتیت القرآن و مثلہ معہ، یہ مثلہ معہ، اس کی ایک تشریح کو یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن عطا کیا ہے اور ایک قرآن کا مثل ہے جو اس کے ساتھ ساتھ عطا کیا ہے. اگر کوئی یہ تفسیر کرے، یہ تعبیر کرے تو بیجا نہیں ہے، محتمل ہے، ممکن ہے، مؤید ہے. مگر اس وقت چونکہ بات تفسیر و تعویل کی ہے اس لیے ہم وہیں تک محدود رہتے ہیں کہ یہ دراصل تفسیر ہے تو ہے نا. بہرحال اللہ نے عطا فرمایا یہ پورا قرآن جو کتاب علم ہے، کتاب نور ہے، کتاب رشد ہے، کتاب ہدایت ہے اور جامع ترین کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ اور پھر اس جیسا اور یہ سب کچھ مل کے بنتا ہے مدینۃ العلم. وقت نہیں ہے نا تو میں پھر اس زبان میں بات کر رہا ہوں جو ممبر کی زبان ہے اور جو وہی سمجھ سکتے ہیں جو ممبر سے فیض اٹھاتے ہیں، اور جو ممبر سے فیض نہیں اٹھاتے وہ اگر نہیں سمجھ پاتے تو ان کی مجبوری ہے. ہمارے اس ممبر کی ایک تاریخ ہے، یہ ممبر ہم نے ہمارا خود ساختہ پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ ممبر بھی شبیہ ہے کسی ممبر کی. جو ممبر خدا کی قسم اس پیغمبر نے جو بولتا ہی نہیں تھا اپنے ہوائے نفس سے، اس نے حکم دے کے ایک خاص ممبر بنوایا تھا. اور اس وقت سے لے کر جس نے اس ممبر سے استفادہ کیا اور آج تک جو ممبر کے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں، جو ممبر کی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، جو ممبر کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک ایک فقرہ نا یہ ایک ایک مفہوم رکھتا ہے، ایک ایک بحث ہے. وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن اور جو کچھ قرآن کے ساتھ قرآن جیسا
واہ 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 حضور کو ملا، یہ سب بے شک کہاں ہے؟ اس سب کے پیش نظر خدا نے، حضور نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم، میں ہوں شہر علم۔ اب قرآن ہے کہاں؟ شہر علم میں۔ قرآن کے ساتھ جو مثلہ مع ہے وہ کہاں ہے؟ مثلہ مع کہاں ہے؟ وہی شہر علم میں۔ اب جو کچھ شہر علم سے لینا ہو، تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور علی اس کے در ہیں۔ یہ صرف ایک فضیلت کی روایت نہ سمجھیے گا۔ آج اس بحث محکم و متشابہ میں اس لیے بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم اس امت نے باب مدینۃ العلم سے اپنا رشتہ توڑ کر کتنا خسارہ کیا۔ پیغمبر نے تو واضح طور پر کہا تھا قرآن یا قرآنیات سے متعلق کوئی بھی بات ہو، میں شہر علم ہوں، میرے علم سے متعلق کوئی بھی بات ہو اگر تمہیں حاصل کرنی ہو تو دروازے سے رجوع کرو۔ اب آپ غور فرمائیے گا جو میں نے عرض کیا، یعنی یہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ صرف ایک مولا علی کی منقبت نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، ستائش نہیں ہے، واہ واہ سبحان اللہ شاباش نہیں ہے۔ قیامت تک امت کے لیے ایک اصول فراہم کیا گیا، رسول اللہ نے بتا دیا، اللہ نے مجھے قرآن دیا، اللہ نے مجھے قرآن کی تفسیر دی، میں ہو گیا شہر علم۔ اب اس شہر علم کی کوئی بھی بات تمہیں دریافت کرنی ہو تو باب شہر علم سے دریافت کرنا، یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حیثیت ایک حجیت رکھتی ہے۔ یعنی کیا ستم ہے، ہم تفسیر کی کتابیں کھولتے ہیں، کوئی بھی ہو، حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا، ایک لمبی طویل فہرست ہے۔ مجاہد نے کہا اور قتادہ نے کہا اور ابو مسلم نے کہا اور مسلم نے کہا، ایک طویل فہرست ہے۔ ہماری تو آنکھیں ترس جاتی ہیں، علی نے کہا۔ یہ قال علی سب سے کم کیوں ہو گیا؟ یہ کس پر ظلم ہے، علی پر یا امت پر؟ یہ کس پر ظلم ہے، امت پر یا قرآن پر؟ یہ کس پر ظلم ہے، خود قرآن پر اور رسول پر؟ اور سارا ظلم پلٹ کے آتا ہے کس پر؟ ظالم پر۔ قرآن پہ بھی ظلم کیا آپ نے، رسول پہ ظلم کیا آپ نے، علی پہ ظلم کیا آپ نے، خسارے میں کون رہا؟ آج تک آیتیں متشابہ کی متشابہ رہ گئی۔ بات واضح ہے یا نہیں؟ یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے بارہا،
کہ انا، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے در ہیں. اس کے معنی بس یہ سمجھے جاتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے پاس بہت علم تھا، بس یہ رخ. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم تھا اور آپ کی فضیلت ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے اس میں گویا کہ علم لینا ہے تو جاؤ علی کے پاس. علوم ختم نبوت، علوم قرآن، علوم سماویات جو کچھ حاصل کرنے ہیں میں بتا رہا ہوں، رسول فرمایا میں بتا رہا ہوں کس سے ملیں گے. یعنی یہاں پر ذات گرامی علی مرتضیٰ کی ایک حجیت مستحکم ہوئی کہ کسی کا بھی قول نقل کریں، کسی اور کے لیے یہ آیت دکھا، یہ روایت دکھا دیجئے، اس جیسی کوئی روایت دکھا دیجئے، اس جیسی کوئی روایت دکھا دیجئے جسے کسی کی شخصیت کی حجیت قائم ہوتی ہو. لیکن یہ روایت حضرت علی کی شان میں ہے تو تنہا علی ہیں جو حجت ہیں بعد مصطفیٰ. بعد مصطفیٰ سب کا احترام اپنی جگہ، پڑھے لکھے تھے ہم مانتے ہیں، پڑھے لکھے ہونے پہ تھوڑی اعتراض ہے. کسی کو شعر بہت یاد تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. کسی کو انصاب کا علم تھا، بہت اچھی بات ہے. کسی کو لغت کا علم تھا، بہت اچھی بات ہے. سب میں خوبیاں تھیں، ہم کسی کی خوبی کے منکر نہیں ہیں. غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں. ہم کسی کے نہ احترام میں کمی لانا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کی خوبی کے منکر ہیں، نہ کسی کے فضل و کمال کے منکر ہیں. سب کے پاس خوبیاں ہوں گی، مگر اللہ اور رسول کی طرف سے حجیت کسی کو حاصل نہیں ہے. حجیت یعنی یہ اس بحث میں، بحث تفسیر میں، بحث محکم و متشابہ میں وہ چیز محکم ہو جائے گی جسے علی محکم بنا دیں. اور اسی لیے جو ایک جملے میں کچھ بات کہہ دوں اور پھر کل و پرسوں انشاءاللہ گفتگو کو اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ منظم کر کے وہ کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اب ہم جب تمام احادیث کے سرمایے پہ نظر ڈالتے ہیں اور بطور خاص وہ حدیثیں جو تفسیر سے متعلق ہیں، جو آیات کے مضامین کو روشن کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اس آیت میں کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا کے اقوال ہیں. ایک طرف کچھ کتابیں ہیں جس میں ساری دنیا کے اقوال ہیں، اللہ علی ڈھونڈنے سے نہیں نظر آتے. نہ علی، نہ آل علی، نہ حضرت علی سے اقوال ہیں، نہ امام حسن سے ہیں، نہ امام حسین سے ہیں، نہ امام سجاد سے ہیں، نہ امام باقر سے ہیں، نہ امام صادق علیہ السلام. اور ایک طرف ایک ذخیرہ ہے جو اہل بیت سے روایتوں کا ذخیرہ ہے، جہاں ہے قدم قدم پر، اور زیادہ تر اس میں حضرت امام صادق و امام باقر سے روایتیں ہیں، لیکن ان اماموں کا ارشاد ہے کہ یہ روایتیں وہی ہیں کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی سے اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں بہت کچھ تفسیر کے نام پر موجود ہے. جب میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ بھی جس راوی نے بھی نقل کیا قبول کر لیجئے، ہرگز نہیں، مگر اس پر عنایت کی نظر تو ڈالیے، دیکھیے تو، مطالعہ تو کیجئے کہ اس میں کیا ہے. اچھا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل انسان سمجھے یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آتی، بہت سی چیزیں ہیں جو ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ذہن کی
آمادگی اور دل کی طہارت و پاکیزگی اور اخلاص ضروری ہے۔ اب بالکل آج وقت تمام ہو گیا، لیکن بتائیے ان تمہیدوں کے بغیر اگر میں صرف نتیجہ عرض کر دوں تو ظاہر ہے کہ نہ ذہن مطمئن ہوگا، نہ قلب مطمئن ہوگا، نہ ذوق مطمئن ہوگا۔ تو یہ تمام تمہیدات و مقدمات ضروری ہیں کہ عرض کیے جائیں۔ ایک ذخیرہ ہے حدیث کا، حدیث آل محمد، ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور جس میں قرآن مجید کے الفاظ و کلمات کی تشریحیں بھی ہیں، اور وہ چیزیں جو بظاہر متشابہ معلوم ہوتی ہیں اس کو وہاں محکم طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ جو چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی، معصوم مسکرا کے سمجھا دیتا ہے، کہتا تم سمجھے نہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ اور ایک سلسلہ ہے آیات کا، بہت سی وہ چیزیں جس میں حضرات گم ہیں، بہت سی قسمیں جو کھائی گئیں، مثلا بس مثال کے طور پہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب تین سے کیا مراد ہے، زیتون سے کیا مراد ہے، طور سینین سے کیا مراد ہے، بلد امین سے کیا مراد ہے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، یہ بلد سے کیا مراد ہے، اور یہ والد سے کیا مراد ہے، اور یہ ولد سے کیا مراد ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کیا یہی ظاہری شمس اور یہی ظاہری قمر مراد ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی حقیقت مراد ہے؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اس میں صافات سے کیا مراد ہے، زاجرات سے کیا مراد ہے، تالیات سے کون مراد ہے؟ کتنی قسمیں ہیں، کتنے کلمات ہیں جن میں مفسرین میں واضح اختلاف ہے۔ مفسرین میں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے متشابہ ہے۔ اور مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یعنی یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ کیا نبأ عظیم کے بارے میں، جس میں یہ اختلاف کا شکار ہیں؟ تو یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ کتنے سوالات ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ چیز علم نشرہ ہو جاتی ہے جب معصوم کہتے ہیں کہ دعا پڑھو اور جب مولا علی پہ درود بھیجو تو اس طرح بھیجو، اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبریٰ والنبأ العظیم۔ بابا سے بلند صلوات۔ تیزی سے بس اب آیتیں ہی تو پڑھ سکتا تھا، الفاظ سنا سکتا تھا، ہر فقرے کا ابھی میں نے کوئی تعویلی اور تشریحی بیان معصوم سے نقل نہیں کیا، اور اس لیے بھی نقل نہیں کیا کہ ماشاءاللہ مجلس حسینی ہے۔ خدا کی قسم فرش عزائے مجلس پر بیٹھنے والے اور فضائے مجلس میں سانس لینے والے اور ممبر کی روایت سے جڑے ہوئے رہنے والے، ان کے اوپر بہت سے وہ اسرار منکشف ہیں جو دوسروں کے ہاں علماء اعلام جس سے محروم ہیں۔ تین سے کون مراد ہے، زیتون سے کون مراد ہے، بلد امین سے کون مراد ہے، نبأ عظیم سے کون مراد ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، اشارات کافی ہیں، تو محکم اور متشابہ کی بحث کتنی ہی کر لیں مفسرین، یہ بحث نتیجہ خیز، تشفی بخش اور یقین آور ہو نہیں سکتی۔
جب تک کہ باب مدینۃ العلم تک نہ پہنچے۔ علی تمہاری ضرورت ہیں، علی اس امت کی ضرورت ہے، علی قرآن کی ضرورت ہے، علی تفسیر کی ضرورت ہے۔ یہ علی ہیں جو خاموش رہیں تو خود قرآن نظر آتے ہیں، اور قرآن اگر بولتا ہوا سامنے آ جائے تو سوائے علی کے کوئی اور متمثل نہیں ہوتا۔ علی ہیں۔ یہ پوری جو بحث محکم و متشابہ کی ہے، یہ قدم قدم پر یاد دلاتی ہے، احساس دلاتی ہے ضرورت معصوم کی۔ معصوم درکار ہے۔ معصوم کون؟ اب بس ایک، اب معصوم کی تفسیر و تشریح میں بہت سی باتیں، ہم تو معصوم بس اسے جانتے ہیں جس کے علم کا سرچشمہ آپ کے اقوال و افعال سے ہٹ کر کچھ بھی اس کے ہاں نہ ہو۔ دنیا بھی اسے دی جائے اس شرط پر کہ کسی اور کے بھی رویے کو اختیار کر لیجئے تو وہ کرے، یعنی سیرت مصطفیٰ میں شرک سے اسی طرح پرہیز کرے جیسے خدا کی ذات میں شرک سے پرہیز۔ کربلا کا بھی یہی فلسفہ ہے، اور کوئی فلسفہ نہیں ہے کربلا کا۔ بہت زیادہ زحمتیں نہ فرمائیں کہ اس کی سیاسی تفسیر کریں اور اقتصادی تفسیر کریں اور قبیلہ وارانہ ذہنیت کے تحت تفسیر کریں، نہیں، ایسا نہ کریں۔ کربلا کی اساس توحید ہے، توحید باری تعالی۔ اللہ ہے اور بس اللہ حسین کے ہے، اور بس حسین کے سامنے اور حسین والوں کے سامنے۔ یہ جملہ اسی طرح تھوڑی محفوظ رہ گیا تاریخ میں۔ بیٹا ہے تو پوچھتا ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور بھتیجا ہے تو پوچھتا ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے مکالمے تاریخ میں آخر کیوں ثبت ہو گئے؟ یہ خود تاریخ کا معجزہ ہے کہ مدینے، مکے اور کربلا کے راستے میں حضرت علی اکبر نے دریافت کیا بابا سے، جب یہ کہتے ہوئے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بیٹا تھا، بیٹا، اور وہ بھی کون بیٹا؟ علی اکبر، برابر بابا کے رہوار کے برابر برابر چل رہے تھے۔ دیکھا کہ بابا نے ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بابا یہ اس وقت کلمہ استرجاع بیان کرنے کا کیا موقع ہے؟ یہ مکالمہ تاریخ میں کیوں محفوظ ہے؟ اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بار دہرایا جاتا ہے، اور آپ سنتے ہیں اور دہرایا جائے گا، اس لیے کہ اس میں حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ مولا نے فرمایا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو کیا فرمایا؟ اذن لا نبالی بالموت، تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جوان بیٹے علی اکبر کا جواب ہے۔ اور جب شب عاشور اصحاب کے درمیان آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو یہ رات کی تاریکی، تم اس رات کو اپنے لیے مرکب بنا لو اور جہاں چاہے چلے جاؤ، یہ جو آیا ہے دشمنوں کا لشکر یہ صرف میرے خون کا پیاسا ہے، تم سے کوئی تعرض نہ کرے گا، جسے جانا ہو چلا جائے۔ اور اس کے بعد آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب نے تقریریں کی۔ اصحاب سے پہلے، سب سے پہلے جس نے تقریر کی ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت ابو الفضل العباس تھے۔ حضرت عباس نے تقریر کی، بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے، اور اصحاب میں سے سب سے پہلے حضرت حبیب ابن مظاہر نے تقریر کی۔ اور پھر کئی اصحاب اٹھے اور اپنی اپنی وفاداریاں
ظاہر کی، امام کی نصرت کے لیے اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو ایک امام حسن کا لال جو ابھی ظاہری طور پر بالغ بھی نہیں ہوا تھا، جو رشد و کمال کی ظاہری منزل تک نہیں پہنچا تھا، تاریخ کی لفظیں ہیں کہ لم یبلغ الحلم، بالغ نہیں ہوئے تھے، 13 برس کا سن تھا تقریباً۔ وہ اٹھے اور اب ظاہر ہے اس کا ترجمہ جو اردو میں ہے وہ ہم اپنے محاورے کے مطابق کر لیتے ہیں کہ چچا جان، امو جان، کیا میرا نام بھی ہے شہداء کی فہرست؟ دیکھیے سنتے ہی آپ بھی تڑپ گئے نا۔ آقا حسین نے ان بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے اور آپ کی شہادت ہوئی ہے تو یہ بچے بہت چھوٹے تھے، کوئی 2 برس کا تھا، کوئی 2.5 برس کا تھا، کوئی 1 برس کا تھا، کوئی 3 برس کا تھا، اس لیے کہ واقعہ کربلا امام حسن کی شہادت کے تقریباً 10 برس بعد ہوا ہے، 10 یا 11 برس بعد۔ تو یہ بچے سب کے بارے میں آقا حسن نے امام حسین کو ذمہ داری دی تھی، اور اس کے بعد سے امام حسین ہی ان کے والد بھی تھے، ان کے بابا بھی تھے، والد کی جگہ۔ تو آقا حسین نے ان بچوں کو، بھتیجوں کو جینے کے لیے پالا تھا۔ جسے جینے کے لیے پالا ہے اور ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ امو جان میرا نام بھی مرنے والوں میں ہے یا نہیں؟ کیا گزر گئی آقا حسین کے دل پر؟ سماعت فرمائے کہا ہاں بیٹا قاسم، پہلے یہ تو بتاؤ کہ موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ خدا کی قسم موت کے تعلق سے دنیا بھر کا ادب ایک طرف، اور اس عصمت زادے کا، اس امام زادے کا ایک جملہ احلا من العسل، موت تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہے۔ کیا جملہ ہے! شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، شب بھر جناب قاسم کو مادر گرامی جناب ام فروا نے بھی بہت سجایا، سنوارا، خوب پیار کیا، بار بار سینے سے لگایا، اور بس ایک ہی بات کہتی تھی، بیٹا کل امو جان پر بڑا سخت وقت پڑے گا، کل گھمسان کا رن پڑے گا، جناب بی بی فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ اختتام تک پہنچا اور پھر اہل بیت سے سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ بہت کم تعداد رہ گئی۔ تو جناب ام فروا نے کہا قاسم بیٹا، ہر ماں اپنے بچے کو موت سے بچانا چاہتی ہے، خطرات سے بچانا چاہتی ہے، لیکن یہ کربلا کی مائیں ہیں، بیٹا ابھی تک تم میدان میں نہیں گئے۔ جناب امام حسن کا یہ شاہزادہ تلوار حمائل کیے ہوئے کی خدمت میں آیا۔ اب یہ کتاب میں اگر میں نے خود نہ پڑھا ہوتا تو ہرگز میں ممبر سے نہ پڑھتا، لیکن نا میں مصائب میں بہت سی چیزیں مکرر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اور یہ واقعات ایسے ہیں، اس میں اتنی المناکی ہے، اتنی حقیقت ہے، اتنی واقعیت ہے کہ لاکھوں بار سنے تب بھی آنکھوں سے آنسو ہے۔ کوئی تاریخ کی داستان تھوڑی ہے، ارے یہ حسین کے گھرانے کا اعجاز ہے۔
ایک ایک جملہ دل و جگر کو چاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ چونکہ میری نگاہ سے گزرا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، سب کو حسین رخصت کرتے تھے، لیکن چند افراد ایسے ہیں جنہیں خاص انداز سے رخصت کیا ہے، ان میں سے ایک قاسم ہے۔ جناب قاسم آئے ہیں تو پہلے تو کہا کہ بیٹا تم اپنے ماں کے لیے سہارا ہو، تمہیں کیسے بھی اشارہ کہا یہ ماہی نے تو کمر میں تلوار رکھا۔ امو جان آپ اجازت نہیں لیں۔ روایت میں بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ ایک غشی ہو گئی زمین پر، ایک طرف حسین ایک طرف قاسم۔ بس 2 فقرے عرض کروں گا، اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکوں گا۔ آپ گریہ فرما رہے ہیں اور معال مجلس حاصل ہو چکا، غش کھا کے گرے زمین پر، پھر اٹھے، پھر کلیجے سے لگا لی۔ جناب قاسم گئے تو ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ فوج دشمن کے راوی نے کہا ہے ہمیں ایسا لگا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا آ رہا۔ جب میں ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہوں، جب دشمن کی نظر، جب دشمن کی نظر کسی کو چاند جیسا کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ قاسم نکلے، حسن کا یہ عالم ہے، اور سادگی کا کیا عالم ہے، معصومیت کا کیا عالم ہے۔ آپ کی نعلین کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، ویسے ہی چلے گئے، ہلکا سا کرتا تھا، بدن پر کوئی زرہ نہیں تھی، بس ہلکا سا کرتا ہے، ایک نعلین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، رکاب ہے، اور پھر بھی بے پناہ جنگ کی۔ بس اب وقت نہیں ہے کہ میں جنگ بیان کروں۔ دوسرے ذاکرین ماشاءاللہ شہر کراچی شہر اعزا ہے، مسلسل آپ یہ مصائب سن رہے ہیں۔ بے پناہ جنگ کی، داد شجاعت دی، بتایا، تاریخ میں درج کیا اس حقیقت کو کہ ابو طالب کے بچے، آل محمد کے بچے کیسے بہادر ہوتے ہیں، لیکن کب تک جنگ کرتے ہیں؟ اور پھر غداروں سے جنگ، جو اصول جنگ کی رعایت بھی نہیں کرتے، چارہ کرنے لگا۔ جب حلقے میں آئے اور اس کے بعد پھر ایک پہلوان بطور خاص دشمن آگے بڑھا اور اس سے 10 قاسم کی زبان سے نکلا، چچا جان مدد کو آئی۔ کربلا کے جتنے شہداء ہیں ان میں بس ایک یہ بچہ ہے جس کی زبان سے نکل گیا، چچا جان مدد کو آئی۔ ادھر آقا حسین بڑھے اور تیزی سے پہنچے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ حسن کا لال زمین پر ہے اور کوئی دشمن ہے، کوئی شقی ہے جو سر کو قلم کرنا چاہتا ہے۔ بس حسین تڑپ گئے، للکار کے اس پہ حملہ آور ہوئے۔ وہ شقی تو آقا کی زد سے بچا۔ شبیہ لے کر آنا چاہتے ہیں لوگ، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں اس وقت، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، درمیان میں غبار، کہتے ہیں پورا جسم مبارک گھوڑوں کی